بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1424 ہے اور آج سورۃ النور کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 62۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انما المؤمنون، مومن تو صرف الذین، وہ لوگ ہیں جو آمن، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولی، اور اس کے رسول پر، وَإِذَا، اور جب کانوا، وہ ہوتے ہیں، معہ، اس رسول کے ساتھ، علی امر، ایسے کام پر، جامع، جو جمع کرنے والا، یعنی اجتماعی کام، تو لم یذهبوا، تو وہ نہیں جاتے، حتی، یہاں تک کہ استاذنوا، وہ اس رسول سے اجازت مانگ لیں۔ ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جو یستاذنونک، آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اولئک الذین، وہی لوگ ہیں جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسول پر، فاذا، چنانچہ جب استاذنوک، وہ آپ سے اجازت طلب کریں، لبعض شأنہم، اپنے کسی کام کے لیے، فاذن، تو آپ اجازت دیں، لمن شئت، جسے آپ چاہیں، منہم، ان میں سے، واستغفر، اور آپ مغفرت طلب کریں، لہم، ان کے لیے، اللہ، اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، غفور اور رحیم ہے۔ ترجمہ یوں ہے، مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو، پیغمبر الہی کے پاس جمع ہوں، تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ آپ سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سو جب یہ لوگ آپ سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو، اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان۔ اس ایک آیت میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ دوسری بات، جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو، اللہ کے پیغمبر کے پاس جمع ہوں، تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ تیسری بات، اے پیغمبر، جو لوگ آپ سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ چوتھی بات، جب یہ لوگ آپ سے کسی کام کے لیے اجازت حاصل کریں وہی اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب یہ لوگ آپ سے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ انہیں اجازت دے دیا کیجیے۔ پانچویں بات، جب یہ لوگ تم سے کسی اجازت کی طرف مانگے تو ان میں سے جسے چاہا کریں، اجازت دے دیا کریں۔ چھٹویں بات، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کریں۔ ساتویں بات، کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بزرگان محترم، غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس موقع پر قریش جو مکے کے قریش تھے، ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ کی آبادی کے قریب بیر روما کے پاس ٹہر گئے، اور قبیلہ بنی غطفان کے لوگ آئے تو یہ لوگ احد کی طرف آ کر ٹہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی آمد کی خبر ہو گئی۔ اس موقع پر خندق، چونکہ پہلے ہی کھودی جا چکی تھی، جس میں مسلمانوں نے خوب خوشی سے حصہ لیا تھا، لیکن منافقین اول تو خندق کے کھودنے کے اس مشکل ترین معاملے میں دیر میں آتے تھے، یعنی دیر سے آتے تھے، اور جب آتے تھے تو تھوڑا بہت کام کر دیتے تھے، اور جب جانا ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم اور آپ کی اجازت کے بغیر چپکے سے کھسک جاتے تھے۔ اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ جب کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے تھے، پھر جب ضرورت پوری ہو جاتی تھی تو فوراً واپس ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کی ایک طرف تعریف فرمائی ہے تو دوسری طرف منافقوں کی بے وفائی کا تذکرہ بھی کیا ہے، چونکہ منافقوں کے دلوں میں ایمان ہی نہیں تھا، دنیا سازی، ریاکاری ان کا شیوا تھا، وہی وہ ظاہر کرتے تھے۔ ان سے ایسی چیزیں بھی ظاہر ہو جاتی تھی جو یہ بتا دیتی تھیں کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ یہ لوگ نماز بھی جھٹپٹ پڑھتے تھے اور عشاء فجر کی نمازوں میں حاضر ہونے میں جان جی چراتے تھے، اور جو نماز تھی وہ بھی ریاکاری کی نماز پڑھتے تھے، جہاد پہ جاتے تھے تو وہاں بھی شرارتیں کرتے تھے،
جس کا ذکر سورہ توبہ میں بھی ہوا ہے، جس کا ظاہر باطن ایک نہ ہو، وہ کہاں تک ظاہرداری قائم رکھ سکتا ہے؟ کہیں نہ کہیں جا کر یہ بات کھل جاتی ہے کہ یہ دل سے مومن نہیں ہے، پھر یہ صرف اس زبان کے مسلمان ہیں۔ ابو داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرات صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کسی کو نکسیر پھوٹنے یا کسی ضرورت سے جانا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگوٹھے کے پاس والی انگلی سے اشارہ کر دیتے تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ کے اشارے سے انہیں اجازت دے دیتے تھے۔ مگر منافقین کا یہ حال تھا کہ خطبہ سننا، مجلس میں بیٹھنا ان کے لیے بھاری کام تھا۔ جب مسلمانوں میں سے کوئی شخص باہر جانے کے لیے آپ سے اجازت طلب کرتا تو منافق یہ کرتے تھے کہ اس مسلمان کی بغل کے پاس کھڑے ہو کر آگ بنا کر اس کو باہر سے نکل جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جس کا تذکرہ کیا گیا، قد یعلم اللہ الذین یتسللون۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں وہی بات بتا رہے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک وہ مومن جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب کوئی اجتماعی کام میں لگے رہتے ہیں تو اس وقت تک نہیں جاتے یہ ایمان والے جب تک کہ وہ نبی سے اجازت طلب نہ کریں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ پیغمبر جو لوگ آپ سے اجازت لے کر جا رہے ہیں وہ لوگ ایمان رکھنے والے ہیں، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آہستہ سے کھسک جاتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہیں، ان کے دل میں نفاق ہے۔ اب اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اگر صحابہ اپنی کسی ضرورت کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جن کو آپ چاہیں اجازت دے دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کون واقعی ضرورت کے لیے جا رہا ہے، حقیقی ضرورت کے لیے جا رہا ہے، کون بہانے کر رہا ہے، آپ کو تو معلوم ہے، آپ ان کو اجازت دے دیجیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے ان سے خطا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔